الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج کی مجلس میں خاص طور پر میرا روح سخن ان بھائیوں اور بہنوں کی طرف ہے، ان عزیزوں کی طرف ہے، محترم لوگوں کی طرف ہے جو مختلف پروفیشنز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. یعنی مثلا ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات، وکلاء، انجینئرز، ماہرین قانون، صحافی، جرنلسٹ لوگ، یا کسی بھی طرح کے پیشے سے، پروفیشن سے جڑے ہوئے جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں، مرد ہوں یا خواتین، کچھ بات آج میں ان سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ جس پروفیشن میں لگے ہوئے ہیں اس پروفیشن ہی میں لگے رہتے ہوئے آپ بہت نیکیاں کما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں. آپ کی نیت درست ہو اور اس پروفیشن کو اعلیٰ درجے کی کوالٹی کے ساتھ ادا کرنے کی بھرپور کوشش ہو، اور اپنے اس پروفیشن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے مواقع بھی آپ تلاش کرتے رہے، اور موقع مل جائیں تو ان موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے خدمت کی نیت سے، یعنی کسی کی مدد آپ کر سکیں اس پروفیشن کے ذریعے تو ضرور کریں. ایک بات تو میں نے پہلی کوالٹی کی، اسلام کا ایک مزاج ہے کہ جو کام کرو اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا کرنے کی کوشش کرو. یہ رویہ کبھی بھی اسلام پسند نہیں کرتا کہ سب چلتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انسان کام کرے. تھوڑے کم معیار کا کام کرے. آپ چاہے کوئی برتن بنانے کا پیشہ آپ کا ہو، کسی بھی چیز کی صنعت کا، بچوں کے کھلونوں کا، یا ایک کارپینٹر ہیں آپ، ایک بڑھئی ہیں تو دروازہ بنانا، فرنیچر بنانا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر کام کو ذرا خوبصورتی اور سلیقے کے ساتھ جی لگا کر اعلیٰ معیار کا کام کریں. یہ ایک انقلاب تھا لوگوں کی سوچ میں، اور اس کے پیچھے اللہ جانے کیا کیا مقاصد رہے ہوں، کیونکہ اسلام ایک عجیب و غریب قسم کا مزاج رکھتا ہے. اس میں سلیقہ، ذوق جمال، سینس آف بیوٹی، سینس آف کوالٹی، اس کی رعایت بھرپور طریقے پر اسلام نے سکھائی. جب تصور کی آنکھوں سے سیرت کی کتابوں میں جو نقشے ملتے ہیں عہد صحابہ کے مکانوں کے، مدینے کی سڑکوں اور گلیوں کے، تو
انسان اپنے تصور کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ مٹی کے مکانات ہیں، کچے مکانات ہیں، پتھروں کو ڈھال کر دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور کھجور کی چھال کی چھت ڈال دی گئی ہے، لیکن اس میں نفاست کا بہت خیال کیا گیا ہے، دیکھنے میں آنکھوں کو اچھی لگے۔ یہ الٹا سیدھا انداز، میلا کچیلا انداز، رہن سہن کا، لباس کا، گھر کے اندر کا یا باہر کی سڑکوں اور گلیوں کا، یہ مزاج بالکل نہیں تھا جس مزاج کو ڈھالا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس میں بلا مبالغہ اس مزاج میں جہاں کفایت شعاری کا بھی ایک حصہ تھا، سادگی کا بھی ایک حصہ تھا، وہیں سادگی اور کفایت شعاری کے ساتھ سلیقے کا بھی ایک حصہ تھا۔ اس چیز کو اسلام نے گھٹی میں گویا پلا دیا تھا۔ آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ ذوق ہمارا بہت کمزور ہو گیا ہے۔ آپ کسی مسجد میں جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ جس الماری میں قرآن رکھے ہوئے ہیں وہ الماری میلی کچیلی پڑی ہے، گرد آلود ہے، اس کو صفائی جھاڑ پوچھے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا۔ قرآن بھی جس طرح رکھے ہوتے ہیں اس میں لاپرواہی، بدسلیقگی، بے توجہی، اور میں اگر لفظ استعمال کروں تو پھوڑ پن صاف نظر آتا ہے۔ جہاں اسلامی مزاج کے مطابق مسجد کے ذمہ داران اپنی مسجد کو مینٹین رکھتے ہیں، وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بہت صاف ستھری الماری میں ہر قرآن مجید جزدان سے لپٹا ہوا بڑے ادب و احترام اور طریقے کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور روزانہ اس کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اللہ کی توفیق سے حرمین شریفین گئے ہوں گے، مکہ اور مدینہ گئے ہوں گے حج یا عمروں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی وہاں مسجدوں کی صفائی کس اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مسجد نبوی اور حرم مکی، ان دونوں کی صفائی کے انداز کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ کس قدر چمچماتی ہوئی ہر چیز وہاں نظر آتی ہے اور اس پر کتنی توجہ کی جاتی ہے اور کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی موجودہ حکومت کا عیاشی یا خدا نخواستہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں حرم مکی اور مسجد نبوی کی صفائی کا ایسے ہی اہتمام رہا ہے۔ اور یہ صرف مسجدوں تک نہیں، یہ ہر شخص کا یہ مزاج بن گیا تھا۔ اور اسی طرح جو بھی چیز بناتا تھا مسلمان یا جس کام میں لگتا تھا اس میں اعلیٰ معیار تک اس کو پہنچا دیتا تھا۔ اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا معیار زندگی بن گیا تھا، معیار زندگی فضول خرچی کی وجہ سے نہیں، فضول خرچی والا معیار زندگی کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، سلیقہ اور حسن انتظام اور کوالٹی کنٹرول کا جو مزاج تھا، جو یہ آج ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ بہت سے آپ میں سے لوگ شاید ان باتوں کو سن کر آپ کو تعجب ہوتا ہو، اور میں ان باتوں کو زیادہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جن کا تذکرہ کم آتا ہے۔
یہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج صحابہ کرام کا صحابیات کا بنایا تھا؟ یعنی عورتوں کا ہاتھ بغیر مہندی کے دیکھنا اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا. یہ کیا ذوق ہے؟ اس ذوق کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ دیکھا جائے کہ اگر دین زندگی میں آ گیا تو عورت اپنے لباس اور اپنے اس کی آرائش اور زیبائی سے بالکل بے نیاز ہو گئی کہ یہ سب بیکار کی بات ہے، دنیا داری ہے. مرد اگر دین کی طرف چلا گیا تو اس کو بالکل اپنے لباس، اپنے حلیے یا اور کسی چیز کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں رہتی. یہ دینداری نہیں ہے. یہی تو خوبصورتی ہے اسلام کی کہ متضاد قسم کے پہلوؤں پر بیک وقت نظر اور اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی معتدل اپروچ، درمیانی بالکل. یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو پھر ایک بار پھر برش کر لیتے، مسواک کر لیتے. کیوں ہے یہ؟ آپ کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ کسی کو بھی آپ کے منہ سے کوئی بدبو آئے. اور آپ تو اتنی باریک باتوں کا خیال رکھتے ہوں گے کہ بیویوں کو بھی نہ آئے اور کسی کو بھی نہ آئے، ایون فرشتوں کو بھی نہ آئے. عطر کا استعمال، خوشبو کا استعمال کس قدر آپ اہتمام سے کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس سب کے باوجود آپ کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کی یاد، آخرت کی فکر، ہر کام کو رضا الہی کے ساتھ کی نیت سے کرنے کا ایک معمول، ایک ذوق. آپ ہمارے بزرگوں اور اہل اللہ کو دیکھیں، ان کی زندگی میں کس قدر یہ بیلنسڈ اور ایک معتدل قسم کی اپروچ نظر آتی ہے. چنانچہ یہی کام، یہ چیز اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ اپنے پروفیشن سے بھی جوڑ دیجیے. آپ جو کام کر رہے ہوں اس کو اچھی طرح کیجیے، پوری محنت صرف کیجیے. ڈاکٹر اگر آپ ہیں تو زندگی بھر تازہ ترین مطالعہ بھی کرتے رہیے. حکیم ہیں تو آپ دواؤں پر غور و فکر، غذاؤں کی تاثیر پر غور و فکر کرتے رہیے اور امپروو کرتے رہیے اپنے پیشے میں. آپ انجینئر ہیں تو بہت نت نئی شکلیں سوچتے رہیے کہ ایک سستا اور مضبوط مکان کیسے بنایا جا سکتا ہے. افورڈیبل جو آج کل لفظ بولا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو غریب ہے اور اس کا کیس آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس غریب کی ساتھ رعایت بھی کر دیجیے. خدمت کا کچھ جذبہ اندر چپ کے چھپا کے رکھیے کہ موقع ملے گا تو میں صرف خدمت کی نیت سے اس شخص کا کیس لڑوں گا. یا ڈاکٹر اور حکیم ہیں آپ تو اسی طرح غریب مریضوں کی طرف بھی بھرپور توجہ. آپ کی یہ خواہش ہو کہ آپ کو جو اللہ نے علم یا فن دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس سے صرف پیسے ہی نہ کماؤں میں، بے شک میں اس کے ذریعے کچھ پیسے بھی کماؤں، لیکن روزانہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا کچھ کسی کی دعا بھی لے لوں، کسی کی خدمت بھی کر دوں. سو فیصد مادی سوچ یہ اچھے انسان کو ڈیولپ نہیں کر سکتی. اچھا انسان تیار نہیں ہوگا اس سوچ سے. جو انسان اس مادی سوچ سے تیار ہوگا وہ خود غرض ہوگا، وہ سیلفش ہوگا.
اس کے اندر ہمدردی اور رحم دلی کا مادہ کم ہوتا چلا جائے گا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ایکسپلائٹیشن کا مزاج، استحصال کا مزاج، کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانے کا مزاج یہ بنتا چلا جائے. ایسا انسان پسند نہیں کیا جاتا، ایسا انسان محبت نہیں کھینچ پاتا، دو طرفہ خود غرضیوں کا معاملہ چلتا رہتا ہے. جس طرح یہ شخص اپنے اغراض و مقاصد کے لیے دوسروں سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اپنی جیب بھرنا مخصوص ہوتا ہے، کسی کو تکلیف ہو اس سے اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح اس سے ملنے جلنے والے لوگ بھی پھر اس کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرتے ہیں. ہم نے تو واقعی دیکھا ہے کہ جو انسان خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی خیر خواہی اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں. عجیب یہ اصول ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ چیز اپنے جو پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے پروفیشن کے معیار کو بھی، اپنے پروڈکٹس کے، اپنی مینوفیکچر چیزوں کے معیار کو بھی بہتر سے بہتر بنائیں. جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کو ذرا جی لگا کر کریں، اچھی طرح کریں. اور اس کے ذریعے سے کسی کے کام بھی آ جائیں. آپ پینٹنگ کرتے ہیں، آپ عمارت بناتے ہیں، آپ مستری ہیں، تو ایک وفا کا جذبہ، آپ جس کا کام کر رہے ہیں اس کی آپ دل سے بھلا چاہیں، خیر خواہ ہوں. پتہ نہیں میں اپنی بات پوری کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں. کثرت سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہو گیا ہے، اور ہم جن قوموں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کے بخل، ان کی خود غرضی اور ان کے پست قسم کے جو اخلاقی معیار ہے اس کا بھی بہت اثر ہم نے قبول کر لیا ہے. چاہے وہ کسٹمر ہو، کنزیومر ہو، گاہک ہو، اور یا دکان والا ہو، کارخانے والا ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے لگیں. اس سے بہت ہی معاشرے کا مزاج دوسرا ہو جاتا ہے. آج جو معاشرے کا مزاج ہے وہ واقعی انسانیت دور دور اکثر لوگوں میں نظر ہی نہیں آتی. ایک بے رحمی، ایک خود غرضی، مطلب پرستی، بے رحم اور ظالم قسم کی اپروچ ہر طرف نظر آتی. ایک مزاج بن گیا ہے اس بات کا. وہ اس مزاج کو ایک ایک کر کے اپنے اندر سے ہم نکالیں. ہم خود طے کریں کہ دنیا کچھ بھی کرے، میری اپنی جو اپروچ ہے وہ بالکل اصولوں پر مبنی ہے. میں لوگ میری خیر خواہی نہ کریں، میں دوسروں کی خیر خواہی کروں گا. میں تو ایک اخلاقی معیار اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں بھی لاگو کروں گا. یہ نہیں کہ اخلاق الگ اور دنیا داری پیشہ ورانہ زندگی الگ. دنیاوی زندگی میں اتروں گا تو میں تو بالکل ایک نمبر کا خود غرض ہوں گا، اور اخلاق وہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ برت دیے جائیں گے. یہ زندگی کا دوغلا پن نہیں جا سکتا. دورنگی، یہ منافقت، یہ نہیں ہمارے کردار سے نکل سکتی.
جب تک کہ وہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیں گے ہم جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی عورت اگر کھانا پکائے تو وہ بھی اچھا کھانا پکانے کی کوشش کرے, الٹا سیدھا ٹال دینے والا مزاج نہ اپنائے. جو شخص جو کام کرے جی لگا کر کرے, اور چپکے چپکے نیتیں بھی اس کام کے سلسلے میں ایسی کرے کہ انہی کام سے اس کی روحانی ترقی بھی ہو جائے, اللہ کی نگاہ رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے. ذکر آ گیا ہے تو میں عرض کروں کہ بعض پیشے تو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت محسوس کرا رہے ہیں کہ اس پیشے میں لگے ہوئے لوگ خاص طور پر جو فیشن ہے اس کے جتنے منفی پہلو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی خاص توجہ نہیں کریں گے تو بہت ستم ڈھائیں گے. مثال کے طور پر کسی مریض کا علاج کرنا, یہ جو میڈیکل پروفیشن ہوتا تھا یہ تو واقعی خدمت خلق کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا تھا, اور بہت ہمدردی کے ساتھ خدمت کے جذبے سے لوگ علاج کرتے تھے. چنانچہ غریب کو بھی وہی توجہ ملتی تھی, وہی علاج مل جاتا تھا جو کسی امیر کو ملتا تھا. اب جو حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے. کس قدر بے رحمی آ گئی ہے آج کل اکثر ڈاکٹری کے پیشے سے جڑے ہوئے لوگوں میں. ڈاکٹر آپ کی جانچ لکھتا ہے, یہ جانچ کرا لائیے, تو کہیں نہ کہیں اس اکثر ڈاکٹروں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان جانچوں کا ہر جانچ کی رپورٹ پر اتنے % کمیشن مجھے بھی ملے گا. چنانچہ کثرت سے وہ جانچیں لکھتے ہیں ڈاکٹر جن کی واقعتاً اس مریض کو ضرورت نہیں, اور جانچ کی فیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے اس لیے بھی کہ اس میں جو اخراجات ہیں ان کے علاوہ جانچ والی لیب کے تمام اخراجات, کام کرنے والوں کی تنخواہیں, اس جگہ کا کرایہ, بجلی کا بل وغیرہ وغیرہ کے علاوہ اس میں جانچ لکھنے والے ڈاکٹر کا جو حق ہے وہ بھی تو شامل ہے. اسی لیے ہر جانچ اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ غریبوں کے تو بس کی بات ہی نہیں کہ وہ جانچ کرائی جائے. اب آپ اگر ڈاکٹر ہیں اور آپ نے طے کر لیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا, اور آپ نے جو لیب والے ہیں ان سے بالکل صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی کمیشن نہیں چاہیے, اور صرف وہ جانچیں لکھی آپ نے جن جانچوں کی واقعی شدید ضرورت ہے, اور اس کو سستی کم قیمت پر جانچ کرانے کی فیسلٹی مل گئی. دواؤں میں بھی آپ نے دوا کو لکھنے میں بھی اس کا خیال رکھا, اور ہو سکے تو کسی غریب مریض کو ضروری دوا آپ نے اپنے پاس سے دے دی. یہ بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں. اور جو شخص بھی اس طرح کی ہمدردی کے ساتھ خدمت کے جذبے سے بھی اپنے پروفیشن سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس پروفیشن کی مہارت اور کامیاب طریقے پر اپنے پروفیشن کے ذریعے لوگوں کے کام آنے کی صلاحیت بڑھا دیتے ہیں. ایک وکیل ہے جو بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, اس کا مزاج لوٹنے کا نہیں ہوتا, جھوٹ بول کر غلط مشورے اپنے موکل کو دینے کا نہیں ہوتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد میرے موکل کو انصاف مل جائے.
یہ نہیں کہ تعریف و تاریخ تعریف و تاریخ لیتا رہے اور اپنی فیس بناتا رہے. میں کن تفصیلات میں جاؤں کہ آپ کی سمجھ میں پوری بات آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ذرا اپنی سطح کو بلند کریں؟ سماج میں جس پست سطح پر لوگ اس وقت چلے پہنچ گئے ہیں، آپ طے کریں کہ بھئی میں لوگوں کی دیکھا دیکھی کام نہیں کروں گا. میری زندگی کے کچھ اصول ہیں. میری دین اور میری دنیا الگ الگ نہیں ہے. میں دنیاوی مشغلوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کروں گا. یہ نہیں کہ میں نماز الگ چیز ہے اور روزہ الگ چیز ہے، بالکل سب ٹھیک ہے. میں رمضان میں اعتکاف بھی کر لوں گا، میں جماعتوں میں بھی نکل جاؤں گا، دینی مجلسوں میں شریک ہوں گا، کرتا پاجامہ ٹوپی اور داڑھی بھی اپنی پہچان بنا لوں گا. لیکن جب گاہک میری دکان پر آئے گا تو میں خالص دکاندار رہوں گا. پھر یہ آخرت اور یہ سب ختم. جب میں کسی مریض کو دیکھوں گا یا میں کسی موکل کو مشورے دوں گا تو اس وقت میں آخرت اور قبر، اللہ، رسول، یہ سب چیزیں مجھے نہیں سوچنی. یہ دورنگی جو ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچا رکھا ہے. ہماری کردار میں وہ چمک اور نورانیت نہیں پیدا ہو پا رہی. آج کی اس مجلس میں اس پہلو کی طرف میں نے آپ کی توجہ جو دلائی ہے، اس کو بہت انلارج کریں آپ اور ہر کام کی طرف اس کو لے کر جائیں. آپ شاید عجیب سا محسوس کریں اور میرے اصل منشا کو سمجھنے میں آپ کو دقت ہو. اگر آپ چائے بنا رہی ہیں یا بنا رہے ہیں، اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں یا پکا رہی ہیں، آپ کپڑے دھو رہے ہیں، آپ پریس کر رہے ہیں، آپ کسی کے ہاں ملازم ہیں، تو اس وقت آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس شخص کی خیر خواہی جی لگا کر کام کریں کہ میں ان کے گھر کی صفائی کرتی ہوں تو خوب جی لگا کر کرو کہ مجھے حلال آمدنی ہو، میں حق اپنی محنت کی کمائی کھاؤں، اس میں کمی نہ کروں. اس خالی آپ کا یہ جو گیسچر ہے، یہ جو آپ کا رویہ ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ وفادار ہے، میری بندی وفادار ہے، خیر خواہ ہے، بے رحم، خود غرض، مطلب پرست. اس طرح کا کردار نہیں ہے میرے بندے اور بندی کا. اگر آپ نرسنگ کے پیشے میں ہیں، اگر آپ کسی ہاسپٹل میں سروس کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے پر ادا کرنا. آپ کو ایک موقع ملا ہوا ہے مریضوں کی خدمت کا. کسی پریشان حال شخص کی ہمدردی کر دینا، اس کے کچھ کام آ جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. شاید جتنی ترقی آپ کی نفلی نمازوں سے ہو، اس سے زیادہ ترقی آپ کے نیک سلوک اور ہمدردانہ رویے سے ہو جائے. اور دنیا ترسی ہوئی ہے آج کل. آپ نے اگر اپنے پروفیشن کے ذریعے خدمت خلق بھی کرنا شروع کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے نتیجے نکلیں گے. کتنے لوگ دین حق قبول کرنے والے بن گئے، اسلام قبول کرنے والے بن گئے،
ایک ٹیکسی ڈرائیور کے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے. ایسے بھی لوگوں کو سے سابقہ پڑا، ملاقات کا شرف حاصل ہوا کہ جنہوں نے طے کر لیا کہ ہفتے میں ایک دن اپنی ٹیکسی جو چلاؤں گا اتنے بجے سے اتنے بجے تک، تو اس میں اللہ کے بندوں کو ان کی منزل تک پہنچاؤں گا اور کوئی کرایہ نہیں لوں گا، ڈیزل پیٹرول کا خرچہ لے لوں گا، لیکن جو مجھے لینا چاہیے لے سکتا ہوں، اور عام طور پر ہفتے کے دنوں میں لیتا ہوں، اس ایک دن میں اس میں 12 گھنٹے نہیں لوں گا. تو یہ اس کی واقعات میرے علم میں آئے. ریلوے اسٹیشن پر ٹیکسی کھڑی ہے، ایک مسافر، ایک کپل آتا ہے، ایک فیملی آتی ہے، اور وہ لوگ ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں، طے کرتے ہیں یا میٹر کے حساب سے، لیکن میٹر جتنا بتا رہا ہے وہ اتنی رقم نہیں لیتی. میٹر بتا رہا ہے 120، اور وہ ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ آج 40 روپے دے دیجیے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ 120 آپ کا میٹر بتا رہا ہے، میٹر سے زیادہ لوگ چارج کرتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی انہیں ایسا ہے کہ ہفتے میں ایک دن میں سیوا کرتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، جو بھی اللہ کا بندہ میری گاڑی میں آ کے بیٹھ جائے گا میں اس کی خدمت کروں گا، صرف ڈیزل پیٹرول کے پیسے آپ کے اتنے ہوں وہ دے دیجیے اور باقی نہیں، آج میں اللہ سے لوں گا جو مجھے لینا ہے. تو واقعات پیش آئے کہ ان کا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں بھائی میرا ہر ہفتے میں ایسا کرتا ہوں. اب اچھا بھائی ذرا سا اس وقت تو تم سے بات نہیں کر پاؤں گا، ذرا نمبر دے دو اپنا، کوئی ایسا میں پھر آپ سے بات کروں. اب وہ مسافر کپل سوچتا ہے، رات آپس میں باتیں کرتے ہیں میاں بیوی کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، یہ میاں صاحب، یہ ملا جی، یہ کتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں، ان سے بات کریں ذرا، یہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے یا کیا چکر ہے بھائی، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے واقعات ہوئے کہ اس حساس قسم کے لوگوں نے ان سے رابطہ قائم کیا فون پر کہ بھائی صاحب ہم آپ سے آپ کے گھر پہ آ کے ملنا چاہتے ہیں، آئیے بہت اچھا، اتنے بجے آ جائیے. اب وہ پہنچ گئے ڈھونڈتے ہوئے، وہاں پہنچے اور دیکھا انہوں نے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے مگر صاف ستھرا، اور جہنماز بچھی ہوئی، نماز کی چوکی لگی ہوئی، اور بہت عجیب روحانیت ان کو لگی. بیٹھے، وہ بہت اخلاق سے پیش آیا، بیوی ان کی ملی، چائے پیش کی، ناشتہ کرایا. تو ان کا صاحب ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ آپ کب سے کر رہے ہیں، اتنے سال سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا بتائیں بھائی صاحب، میں تو زندگی میری اچھی نہیں تھی، میں بھی عام لوگوں کی طرح رہتا تھا، پھر اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سمجھداری دی، کچھ لوگوں نے مجھ سے میری زندگی کو بدلنے کی کوشش کی، مجھے مسجد لے گئے، وہاں مجھے کچھ اچھی باتیں بتائیں، میرا بہت اچھا جی لگا اس میں، تو میں 3 دن کے لیے ان کے ساتھ اپنے اصلاح کے لیے چلا گیا، اور وہاں بہت مجھے سکون ملا، اور دھیرے دھیرے میں نے اپنی زندگی کے پورے رخ کو بدل لیا. اب ہمارا پورا گھرانہ اسی رنگ میں رنگ گیا ہے، اور ہمیں یقین مانے ہفتے میں 6 دن جو زیادہ کمائی لے کر میں آتا ہوں، اس سے جو خوشی مجھ کو یا میری بیوی کو ملتی ہے، اس سے زیادہ وہ جو 7ویں دن میں کم پیسے لے کر گھر آتا ہوں، اس دن مجھے اتنی راحت ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج میں اچھا انسان بنا رہا. تو ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے بہت دل کو سکون ملتا ہے. میری بیماریاں کم ہو گئیں، دوا علاج پر پیسے کا خرچ کم ہو گیا، مجھے نیند اچھی آنے لگی، ایک ہفتے کے اندر اس نیکی کی وجہ سے. اب ان دونوں انہیں اور سوال جواب کیے. ان کا بھائی ایسا ہے، دیکھو آپ کسی طرح ہم کو بھی ایسا ہی انسان بنا دو. ان کا ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، بڑے نیک ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور بہت بزرگ ہستی ہے، میں آپ کو ان سے ملا سکتا ہوں؟ ہاں ضرور ملائیں، ابھی چلتے ہیں، ابھی چلیں گے، یا پھر آپ فلاں وقت آ جائیے. اب ان سے ملایا. وہ ایک عالم دین، ایک داعی، ایک اللہ کا اچھا بندہ. اس نے سمجھانا شروع کیا کہ میرے بھائی آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ آخر ہم لوگ پیدا کیوں کیے گئے ہیں؟
کہ کسی نے ہم کو پیدا کیا یا خود بخود ہو گئے؟ ان کا نشا خود بخود تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا، تو ہم ایک انسان کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ کہا بھائی ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا، کسی نے ہم کو بھیجا ہے اور امتحان لینا مقصود ہے کہ ہم کیسے انسان بنتے۔ دھیرے دھیرے ان کے سامنے ان بزرگ نے بات رکھی اور سمجھایا اللہ، قرآن، رسول، اسلام، آخرت، مرنے کے بعد ہوگا کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کا صاحب بس ایسا ہے، ہم بھی اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، ہمیں آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہوگا۔ ان کا بھائی سب سے پہلے تو آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا، اللہ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آج سے اللہ ہم آپ کی بندگی کریں گے، آپ کو تلاش کریں گے، آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، وغیرہ وغیرہ سمجھایا، کلمہ پڑھ لیا، دین، زندگی بدل گئی، اسلام زندگی میں آ گیا۔ وہ اسلام میں داخل ہوئے اور دھیرے دھیرے پھر اسلام ان کے اندر داخل ہو گئے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، چراغ سے چراغ، دیے سے دیا جلتا چلا گیا۔ تو بہت دور تک اثرات پڑتے ہیں جب کوئی شخص اپنے پیشے میں، پیشہ ورانہ زندگی میں، اپنے پیشے میں لگے ہوئے ایک الگ کردار پیش کرتا ہے، ایک الگ نیت، ایک الگ معیار، اسٹینڈرڈ خدمت کا۔ یہ چیز اپنے پروفیشنز کے اندر لائیے، آپ اپنے پروفیشنز کے ذریعے ولایت کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مومن بن سکتے ہیں اپنے پروفیشن کے ذریعے۔ یہ ہے میری آج کی معروضات کا مقصد۔ اللہ کرے کہ رمضان مبارک میں یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی عام روش سے ہٹ کر اور مختلف اہم پہلوؤں پر ہماری امت کے الگ الگ طبقات سے مخاطب ہو کر جو میں ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں جا پاتی، اللہ کرے کہ یہ ایک کامیاب اور مفید کوشش ثابت ہو۔ مردوں اور عورتوں کے اندر جو بھی اس گفتگو کو سنیں وہ اس کی روح کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل شروع کریں، بہت بڑی تبدیلی ہمارے اندر آ جائے گی، اور وہ تبدیلی ایک سے شروع ہوگی اور آگے پھر پھیلے گی۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس اپنی انفرادی دعا کر لیں اور سونے سے پہلے 1-2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے انفرادی طور پر ان باتوں پر عمل کی اللہ سے توفیق مانگ لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔